الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سفیر ہوتا ہے جو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچاتا ہے. چنانچہ اللہ جل جلالہ بذات خود روئے زمین میں سے انبیاء کرام کا انتخاب فرماتے ہیں. چنانچہ عام طور پر 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملا کرتی ہے، لیکن نبوت کی برکات انبیاء کرام کے ساتھ ابتدا سے ہوتی ہے. چنانچہ پیغمبر کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاک صاف پاکیزہ اور مقدس ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے نبوت کے بعد کی زندگی اس کی بابرکت ہوتی ہے. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے خطبات قاسمی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی تخلیق جنت کی مٹی سے کی ہے. عام لوگوں کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے اور انبیاء کرام کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوتی ہے. عام مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہوتا ہے. عام مٹی کے مزاج میں کدورت ہوتی ہے، چنانچہ عام لوگوں کے مزاج میں بھی کدورت ہوتی ہے، گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، جبکہ جنت کی مٹی کے مزاج میں نفاست اور طہارت ہوتی ہے. چنانچہ انبیاء کرام کے مزاج میں بھی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور نفاست رکھی ہوتی ہے. عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. انسان کی جو بنیاد ہوتی ہے، انسان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. جب انبیاء کرام کی اصل طہارت اور پاکیزگی ہے، ان کی تخلیق ہی جنت کی مٹی سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری زندگی میں طہارت، نفاست اور پاکیزگی کو بھر دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو اپنی مکمل زندگی کو بطور دلیل کے پیش کیا. چنانچہ آپ نے فرمایا، جسے قرآن کریم یوں تعبیر کرتا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تم لوگوں میں ایک زندگی گزاری ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارے اندر جو زندگی میں نے بسر کی ہے، جو میرے اخلاق تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، تو میرا کردار، اخلاق اور میری زندگی یہ میرے اس منصب کی، میرے اس دعوت کی، میرے اس تبلیغ کی ایک دلیل ہے کہ کس طریقے سے میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے. تو تم اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی سے ایک بابرکت حیات عطا فرمائی تھی، اور نبوت کی برکات جہاں بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھیں، وہاں بعثت سے پہلے پیدائش کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی برکات آپ کو عطا کی تھی. اللہ جل جلالہ کے ہاں انبیاء کرام کی حفاظت کا ایک خودکار تکوینی نظام موجود رہا ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ حفاظت جہاں نبوت کے بعد ہوتی ہے، وہاں نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو محفوظ رکھتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے گناہ کا مکمل ماحول بنا دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ماحول میں بھی اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، چونکہ انبیاء کی حفاظت ابتدا سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شق صدر نام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ شق صدر کیا تھا؟ یہ اللہ جل جلالہ کے اسی تکوینی نظام کا حصہ تھا جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنی تھی، تو اسی نظام کا یہ ایک بڑا حصہ تھا۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ چاک کرنا، یعنی سینہ چیرنا، سینہ پھاڑنا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اپنی رضاعت کے زمانے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، غالباً 4 سال کی عمر تھی، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل گئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل حاضر ہوئے، ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں جنت کی برف لے کر حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اور اس قلب اطہر میں سے 1-2 ٹکڑے الگ کر دیے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس حصے کو الگ کر کے باقی قلب اطہر کو اس برف سے دھویا اور دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ کر سینے کو دوبارہ ٹانکے لگا دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بعد میں ان ٹانکوں کے نشانات ملاحظہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر شق صدر کے آثار موجود تھے۔ تو یہ پہلا شق صدر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سیرت نگاروں نے اور بھی واقعات نقل کیے ہیں، چنانچہ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ اردو زبان کے معروف سیرت نگار ہے، انہوں نے 4 واقعات نقل کیے ہیں کہ 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ معراج پر جانے سے پہلے۔ تو یہ 4 دفعہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ یہ شق صدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت پر مشتمل تکوینی نظام کا حصہ تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ہاں ایک خودکار تکوینی نظام ہوا کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے پیغمبروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسی سرگرمی پیغمبر سے سرزد نہیں ہونے پاتی جو اس کی شان نبوت کے منافی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی برکات آغاز ہی سے حاصل ہونا شروع ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر متعدد معجزات آپ کے ظاہر ہوئے۔ ایک پیغمبر کو اللہ جل جلالہ نے ایسا روحانی تصرف دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ولادت ہی سے معجزات دکھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی مختلف روایات سیرت نگار نقل کرتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اس بچے کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہوا تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور اس نور میں مجھے شام کے علاقے میں بصرہ نامی بستی کے محلات روشن ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو زمین پر ٹیکے اور سر مبارک اوپر اٹھایا۔ اب یہ بظاہر ایسے واقعات کا صدور تھا جو عام طور پر نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کے دلائل تھے کہ یہ کوئی عام معمول کا بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی بچہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین میں انقلاب برپا کرنے کا کام
کام لینا ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے عرض کی یہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام عبد الرزاق مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے نبوت کی برکات آغاز ہی سے، ولادت ہی سے نصیب فرمائی تھی۔ آگے رضاعت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہیں تو خود اپنی سرگزشت بیان کرتی ہیں، تفصیلی واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم جب آئے تھے میاں بیوی اپنے قافلے کے ساتھ بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں، تو ہمارے پاس سواری کے نام پر ایک گدی تھی بڑی لاغر، جو چلنے سے آری تھی، کمزور تھی، اور دودھ کے لیے ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس کے تھن خشک رہتے تھے۔ میرا ایک شیرخوار بچہ تھا، چونکہ مجھے غذا نہیں ملتی تھی اور میرے اندر غذا کی کمی کی وجہ سے پھر میرے شیرخوار بچے کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اسے میرے اندر دودھ میسر نہیں آتا تھا۔ تو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور میں آپ کو لے کر واپس آئی تو پہلی برکت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور میرا جو شیرخوار بچہ تھا اس نے بھی دودھ پی لیا جب اسے دودھ میسر آیا، اور میرا شوہر جب اونٹنی کے پاس دودھ دوہنے کے لیے گیا تو وہی لاغر اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا، اب اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ تو میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ حلیمہ واللہ لقد اخذتی نسمتم مبارکتن، کہ حلیمہ اللہ کی قسم تم ایک مبارک ذات لے کر آئی ہو۔ یعنی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑی بابرکت ذات ہے، اور اس کی برکات تمہارے سامنے ہیں کہ اونٹنی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، اب اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں، اور خود میرے اندر دودھ تھا جو میرے بچے کو بھی میسر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے۔ اب جب ہم واپس آنے لگے تو ہماری وہی لاغر گدی، ہماری سواری کا جانور جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اور ہمیں قافلے کا ساتھ دینے میں دقت پیش آ رہی تھی، اب ہماری وہی سواری اس قدر تیز رفتار تھی کہ قافلے والوں کو ہمارا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا، اور میری ہمراہیاں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری کا جانور ہے جس پہ تم سوار ہو کر آئی تھی؟ اور جب ہم اپنے علاقے میں آئے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، لوگوں کے جانور جب چرنے کے لیے باہر جاتے تھے تو بھوکے واپس آتے تھے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب ہوئی، تو ایک جو سب سے پہلی برکت ہمیں گھر میں نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ جب ہمارے جانور جاتے تھے تو وہ سیر ہو کر آتے تھے، میری بکریاں دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی تھی، اور لوگوں کے جانور بھوکے آتے تھے کیونکہ قحط تھا علاقے میں۔ تو لوگوں نے اپنے چرواہوں کو کہنا شروع کیا کہ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں تم بھی وہاں چرایا کرو، لیکن پھر بھی ان کا مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ لوگوں کے جانور ہمارے جانوروں کے ساتھ چرنے کے باوجود ہمارے جانور سیر آتے، واپس پیٹ بھرے ہوئے آتے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے، اور لوگوں کے جانور خالی پیٹ ان کے گھروں میں واپس جاتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات ہیں نبوت کی جو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شروع ہوا، چلنا پھرنا شروع ہوئے، تو مختلف قسم کی مزید برکات سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ایک متانت، روب، دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، بڑی وجیح اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔
ان کے لیے بیت اللہ کے سائے میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک فرش لگا کرتا تھا، یعنی خاص قسم کا کوئی بستر بچھایا جاتا تھا، ان کا منصب تھا وہ جس پہ وہ تشریف فرما ہوتے، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت عبد المطلب کے مخصوص فرش پر قدم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جب تشریف لاتے تو سیدھا آ کر اپنے دادا جان کے فرش پہ بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچاؤں نے آپ کو ایک آدھ دفعہ روکنے کی کوشش کی کہ یہ دادا جان کا فرش ہے، اس پہ نہ بیٹھو، تو آپ کے دادا جان نے اپنے بیٹوں کو یعنی آپ کے چچاؤں کو روکا اور فرمایا کہ اس کو مت روکو، اس کو یہاں بیٹھنے دو، اور کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے لیکن اس کو یہاں بیٹھنے دو، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے جا کر عظیم شخصیت بنائے گا، اور اللہ کی قسم ایسا ہی ہے میرے اس بچے کی شان دیگر لوگوں سے نرالی ہے۔ یہ آپ کی پروقار شخصیت تھی۔ آپ کی عمر مبارک کے آغاز میں ذہانت اور فطانت اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عطا کی تھی کہ اگر حضرت عبد المطلب سے کوئی چیز کھو جاتی، گم ہو جاتی، اور باقی لوگ اس کو تلاش کرنے سے عاجز ہو جاتے، تو دادا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہ چیز تلاش کر کے لے آتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ جناب عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے، اور جو چرواہے تھے، اونٹ کے جو رکھوالے تھے، وہ تلاش کر کر کے تھک گئے، اور انہوں نے آ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے تو یہ تلاش نہیں ہوتے، نہیں مل رہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تلاش کرنے کے لیے گئے، اور پھر کافی دیر ہو گئی آپ کو واپسی میں، تو حضرت عبد المطلب مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی، کیونکہ رات کو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تنہا اونٹ تلاش کرنے گئے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب پریشان تھے، سخت مضطرب تھے، چنانچہ بیت اللہ میں آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا پوتا محمد مجھے واپس کر دے، اور دوبارہ میں اس کو اس طریقے سے رات کو نہیں بھیجوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، اور حسب معمول آپ وہ اونٹ تلاش کر کے لائے تھے، یعنی جس طریقے سے آپ پہلے چیزیں تلاش کر کے لے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ ذہانت تھی اور نبوت کی برکات تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ شعور اتنا تھا عام بچوں سے مختلف کہ حضرت ابو طالب کی جب کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابو طالب مالی طور پر کچھ تنگ دست تھے۔ تنگ دستی کی مختلف وجوہات تھیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی، ان کے زیر کفالت بچے زیادہ تھے، اور مکہ کے سردار تھے۔ سردار عام طور پر سخی ہوا کرتا ہے، تو جو کچھ پلے ہوتا تھا لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہوں گے، تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس نفقہ یا اخراجات کم ہوتے تھے، تنگ دست تھے، تو بعض اوقات گھر میں کھانے کی تنگی ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچپن میں اللہ جل جلالہ نے یہ شعور عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھریلو حالات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آج ذرا ہاتھ تنگ ہے چچا جان کا۔ تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے دن بھی آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گھر سے نکل کر بیت اللہ چلے جاتے اور زمزم پی کر گزارا کرتے، اور جب واپس گھر تشریف لاتے چچا جان یا چچی جان گھر والے کھانے کا پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سیر ہو چکا ہوں، یعنی عذر بھی نہ کرتے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی پی کر گزارا کیا ہے، یا مجھے بھوک لگی ہے وغیرہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان دلاتے کہ میں سیر ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کو سمجھداری، شعور اور فہم و فراست عطا کی تھی این اپنے بچپن میں، کہ اپنے گھر کے ماحول کو جب دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے لیے باہر راستے تلاش کرتے کہ زمزم پی کر گزارا فرما لے۔
اور جب آپ نے دیکھا کہ چچا جان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ اہل مکہ کی بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اجیاد کے مقام پر اہل مکہ کی بکریاں 2 قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ قیراط اہل مکہ کے سکے کا نام تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 2 سکوں کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کا کام فرماتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ بکریاں چرانے کا کام لیتا ہے۔ یہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خداداد شعور کی بدولت اپنے گھر کے حالات کا ادراک کیا کہ چچا کا ہاتھ تنگ ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ملازمت شروع فرما دی۔ اب یہ نبوت کی برکات ہیں، پیغمبر بننے سے بہت پہلے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ذہانت اور یہ شعور عطا کیا تھا۔ عام طور پر بچے اپنے بچپن میں جو مختلف کھیل کود میں لگے رہتے ہیں اور لڑکپن میں جا کر پھر بعض لڑکے ماحول سے متاثر ہو کر فضول کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لڑکپن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھا تھا۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ رات کو لوگ جمع ہوتے اور قصے کہانی کی مجلس جمتی، کوئی قصہ گو ہوتا وہ قصہ سنایا کرتا اور لوگ اس کو شوق سے سنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اہل مکہ کی شادی کی مجلسیں ہوتی تھیں، اس میں لہو لعب اور فضول قسم کی رسمیں، فضول کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لڑکپن میں اور جوانی میں ایسے کسی مجلس میں شرکت نہیں کی۔ خود فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ میں بھی ذرا دیکھوں کہ ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کسی مجلس میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ پر نیند طاری کر دی اور آپ سو گئے وہیں، اور کچھ نہ دیکھ سکے کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا کوئی چیز آپ نے سنی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ نہ اللہ تعالی نے آپ کی مبارک آنکھوں کو کوئی فضول چیز دکھائی اور نہ ہی آپ کے مبارک کانوں میں کوئی فضول آواز جانے دی، بلکہ فوری طور پر آپ پر نیند طاری کی اور جاگ اس وقت آپ کو آئی جب مجلس ختم ہو چکی تھی اور لوگ جا چکے تھے۔ تو ایسا 2 مرتبہ ہوا، لیکن ان 2 مرتبہ میں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور پورا لڑکپن اور پوری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر قسم کے فضول کام سے بچتے ہوئے گزاری۔ اس زمانے میں اہل مکہ میں یہ رجحان تھا کہ عریاں ہونا، لباس اتار دینا وہ کوئی غیر معمولی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بعض اوقات اینٹیں ادھر ادھر لے جانے کے لیے اپنی لنگی اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیتے تھے تاکہ اینٹوں کی وجہ سے کندھے کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی اپنی نچلا لباس کھولنا، لنگی یا ازار کھول کے کندھے پہ رکھ لینا، یہ ان کے ماحول میں کوئی اتنا اجنبی نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اب یہ نبوت کی برکات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آغاز ہی سے عطا فرمائی تھی۔ اہل مکہ میں بت پرستی کا رواج تھا، کیا بچے کیا بوڑھے جوان عورتیں سارے جا کے بتوں کے عبادت گاہوں میں جایا کرتے تھے، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی سے اللہ جل جلالہ نے بتوں سے نفرت آپ کے دل میں ڈالی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا،
نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ اور اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ بیت اللہ کے پاس باہر کوئی بت رکھا ہوا تھا اور طواف کرنے والا ہر مکی شخص اس بت کو چھوا کرتا تھا جب اس کے پاس سے گزرتا۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی طواف کرتے ہوئے اس بت کو چھونے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے اور آپ نے مجھے منع فرمایا اور کہا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اگلے چکر میں میرے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ میں ہاتھ لگا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں نے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بعض سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، بوانا کے مقام پر اہل مکہ کا کوئی معبد تھا، کوئی بت تھا مشہور، اس کی عبادت گاہ تھی جہاں مکہ والے سال بھر میں ایک آدھ دفعہ جاتے تھے، کچھ دن وہاں رہتے تھے، اعتکاف کی ایک صورت ہوتی تھی، مکہ والے وہاں رہتے تھے اور سر کا حلق کرواتے تھے، یہ ان کی رسومات تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعض خاندان والوں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ اس معبد میں گئے، وہاں میلہ لگا اور لوگ اس بت کے آگے پیچھے جو رسومات تھے وہ سر انجام دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے غائب ہو گئے، اچانک کہیں تشریف لے گئے۔ تو آپ کی پھوپھیوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو تھوڑی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بڑے پریشان تھے، چہرے مبارک سے پریشانی ظاہر تھی۔ تو پھوپھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس بت کی طرف بڑھنے لگا تو ایک لمبا تڑنگا شخص اچانک میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے محمد دور ہو جاؤ اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو یہ ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے خاندان والوں کے مجبور کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی میلے پر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا اور آپ کے قلب اطہر میں بت پرستی کی جو نفرت آغاز ہی سے تھی وہ مزید بڑھتی گئی، اور اس واقعے میں منع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ظاہر ہے کہ بت پرستی کی نفرت مزید بڑھ گئی ہوگی۔ تو یہ نمونے کی چند واقعات میں نے عرض کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے نبوت کی برکات نصیب فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیاری بچپن گزارا اور ایک قابل تقلید لڑکپن آپ نے گزارا، اور جوانی ایسی پاکیزہ گزاری کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے کہ بچپن میں اگر کسی نے کرنا ہے تو کیا کرے، لڑکپن میں کوئی کیا کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تو یہ اسوہ حسنہ ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ملے گا، خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہو، خواہ وہ زندگی کے اپنی عمر کے کسی بھی موڑ سے گزر رہا ہو، بچہ ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یہ واقعات سنانے چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنا بچپن کیسے گزارا تھا، ہمارے پیغمبر نے اپنا لڑکپن کیسے گزارا تھا۔ اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ بچپن میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لڑکپن میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ اگر یہ ماحول ہم اپنے گھروں میں بنائیں گے تو یقیناً بچوں کی تربیت اچھے انداز سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔